عمر کوٹ کے اس قدیمی و تاریخی قلعے کے حوالے سے چند قابل ذکر کرداروں کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ عمر کوٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ماموروں نے بہت حکومت کی ہے۔ اس حوالے سے ڈٹ کر تاریخ کا ابتدائی حصہ کھل کر سامنے نہیں آیا، مگر بعض تاریخ نویسوں نے کچھ اشارے دیے کہ چھٹی صدی عیسوی میں یہاں پر مامور راجپوتوں کی حکمرانی تھی۔ چھٹی صدی کے آخر میں پونگل کے باجی راجہ منڈ راؤ نے امر کوٹ کے پر مارا راجہ سوڈا کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں جو گرج پر مار کر امر کوٹ کا راجہ تھا، یہ راجدھانی اس سے باب درنی برائی کی طرف سے مارو تقسیم کے وقت ملی تھی۔ جیسلمیر کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 11 صدی عیسوی کے شروعات میں بھی امر کوٹ پر ماموروں کی حکومت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کے درمیان امر کوٹ پر سمرا خاندان کی حکومت تھی، جو خود پہمار راجپوتوں کی ایک شاخ ہے۔ راجیدیوں اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھامر ولڈربرا جو ابو پہاڑ کا حاکم تھا، اس کا بیٹا سدھو اپنے باپ بھامر کی رہائش گاہ رادھانی پور سے نکل کر 1125 میں سندھ کے سمرا حاکم کے پاس چلا آیا، جس نے مہربانی کے طور پر اسے راتو کوٹ دریائے نارا کے کنارہ دلیار کے نزدیک کی حکومت سونپ دی۔ سدھو اور اس کا بیٹا چکدیو راتو کوٹ پر ہی قناعت کیے رہے، مگر چکدو کے بعد جب راج دیو عرف رائے دیور تو کوٹ کی گدی پر بیٹھا تو اس نے 1226 میں جنود چار کے ذریعے امر کوٹ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ برگنادرگ دھار برش حاکم امر کوٹ سے سمرا حاکم سندھ دادو سوم نے حکومت چھین لی۔ اس دن سے مسلسل سمرے حاکم اور امر کوٹ پر حکومت کرتے چلے آئے، ورنہ اس سے قبل جنوبی طرز جسے درگ پرگنہ کہا جاتا تھا، اس پر سمرو خاندان کی حکومت تھی۔ بھیل دہرہ برش سے حکومت چھین جانے کے بعد اس کا بیٹا درجن شال امر کوٹ میں ہی رہا، مگر چھوٹا بیٹا آسرائے نقل مکانی کر کے پارکر میں مقیم ہو گیا، جہاں اس نے نگرانی پاکر کو نئے سر سے ترقی دی۔ امر کوٹ اور پاکر کا علاقہ زمانہ قدیم سے ہی آباد ہے، مگر وسطی تر کبھی آباد اور کبھی غیر آباد رہا۔ وسطی تر میں لٹیرے اور چور پناہ لیتے تھے۔ راجپوتوں کے آنے کے بعد بھی جیل قبیلہ بھی آیا، جس کے جوانوں نے ان کے لیے فوجی دستے کا کام دیا۔ اس قبیلے نے وسطی تر میں کنوے کودے گاؤں کا آباد کیا اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ یہ ٹیلہ شادی پہلے کے نام سے مشہور ہے، جو دہیا خدا بخش ضلع ترپاکر کے پاس ہے۔ یہ ٹیلہ زمانہ قبل از تاریخ کا ہے۔ اس ٹیلے کی حالت تسلی بخش نہیں ہے، یہاں اب تجارت کی بھرمار بھی ہے۔ قلعے کے مرکز میں ایک وسیع برج بنا ہوا ہے، 110 فٹ اونچی اس برج پر پہنچنے کے لیے آپ کو 60 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس قلعے کی ویرانی اور گرتی ہوئی فصلوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے برٹش راج کی کورٹ کچہری، تبدرزال ہال، ہیڈ منشی کوٹ کی واٹ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں، جہاں اس زمانے میں نہ جانے کیسے کیس چلے ہوں گے، کیسے کیسے فیصلے آئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس قلعے کے اندر ایک تالاب تھا، جس کو پھانسی گھاٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں کے جاگیردار شہزادہ چندر سنگھ کے دادا رتن سنگھ کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس تالاب کو بند کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برج کولہاڑو حکمرانوں نے بنوایا تھا، مگر اس میں مٹی بھر کر انگریزوں نے مکمل کیا۔ اس برج پر ایک توپ نصب کہا جاتا ہے کہ یہ توپ کولہاڑو دور کی بنی ہوئی ہے۔ اس پر فارسی میں این توپ کارخانہ سرکار خدایار خان بہادر عباس کاتب جنگ 1140 تحریر ہے، جبکہ توپ کی نالی پر دوسری جگہ عمل مصطفیٰ پک کندہ ہے۔ ان توپوں کو چلانے کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ بارود استعمال ہوتا تھا۔ صدی قدیم اس پر شکوہ قلعہ کو، جو کئی صدیوں تک اپنے حکمرانوں کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا تھا، آج امداد زمانے کے اتوار پر زوال ہے۔ حکومت سندھ اور محکمہ قدیم آثار کی عدم یکجہتی کے باعث صدیوں پر پرانی تاریخی عمارات کے نقش معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ قلعے کی بلند و بالا فضلیں زمین بوس ہو رہی ہیں، جبکہ اس کے اندر صدیوں پرانی تعمیرات مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک اونچا
چبوترا اور توپ موجود ہے، مگر وہ بھی اپنی اصل حیت کھوتے جا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر ایک میوزیم بھی واقع ہے جہاں مغلیہ، سمرا، کلہاڑوں اور قدیم ادوار کے بادشاہوں کے زیر استعمال ہتھیار اور جنگی سامان موجود ہے، لیکن یہ بھی زنگ آلودہ اور خستہ حالت میں ہے۔ مغلیہ ادوار کی تصاویر، تحریر، قدیم مورتیاں اور دیگر نسخے بھی زمانے کے دست برد کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کی جانب سے خصوصی توجہ متبادل کرکے تاریخی قلعے اور تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔